أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم. ما أنت بنعمت ربك بمجنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. سن قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. تم میں سے کون دیوانہ ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں. نون والقلم وما یسطرون. نون وغیرہ جیسے حروف ہجا کا مفصل بیان سورت بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں دوہرانے کی ضرورت نہیں. کہا گیا ہے کہ یہاں ان سے مراد وہ بڑی مچھلی ہے جو ایک محیط عالم پانی پر ہے، جو ساتوں زمین کو اٹھائے ہوئے ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ ڈال. پس اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا. پھر اللہ تعالی نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے بخارات بلند کیے، جس سے آسمان بنے، اور زمین کو اس مچھلی کے پیٹ پر رکھا. مچھلی نے حرکت کی جس سے زمین بھی ہلنے لگی. پس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی. ابن ابی حاتم: مطلب یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد یہ مچھلی ہے. طبرانی میں مرفوعاً مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو اور مچھلی کو پیدا کیا. قلم نے دریافت کیا میں کیا لکھوں؟ حکم ہوا ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے. پھر آپ نے پہلی آیت کی تلاوت کی. پس نون سے مراد یہ مچھلی ہے اور قلم سے مراد یہ قلم ہے. ابن عساکر کی حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا، پھر نون یعنی دوات کو، پھر قلم سے فرمایا لکھ. اس نے پوچھا کیا؟ فرمایا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، عمل، رزق، عمر، موت وغیرہ. پس قلم نے سب کچھ لکھ لیا. اس آیت میں یہی مراد ہے. پھر قلم پر مہر لگا دی. اب وہ قیامت تک نہ چلے گا. پھر عقل کو پیدا کیا اور فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے دوستوں میں تو میں تجھے کمال تک پہنچاؤں گا اور اپنے دشمنوں میں تجھے ناقص رکھوں گا. مجاہد فرماتے ہیں یہ مشہور تھا کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے.
بغوی وغیرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کے پیٹ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس پر ایک بیل ہے جس کے 40,000 سینگ ہیں، اس کی پیٹھ پر 7 زمینیں اور ان پر تمام مخلوق ہے، واللہ اعلم۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ان بعض مفسرین نے اس حدیث کو بھی انہی معنی میں محمول کیا ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئے اور بہت کچھ سوالات کیے، کہا کہ میں وہ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بتائیے قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ اپنے باپ کی صورت میں ہوتا ہے کبھی ماں کی صورت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں ابھی جبرائیل نے مجھے بتا دیں۔ ابن سلام کہنے لگے فرشتوں میں سے یہی فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی ہے، اور مرد کا پانی عورت کے پانی پر سابق آ جائے تو لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جائے تو وہی کھینچ لیتی ہے۔ دوسری حدیث میں اتنی زیادتی ہے کہ پوچھا جنتیوں کے اس کھانے کے بعد انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چرتا چگتا رہا تھا۔ پوچھا انہیں پانی کون سا ملے گا؟ فرمایا سلسبیل نامی نہر کا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد نون سے نور کی تختی ہے۔ ایک مرسل غریب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد نور کی تختی اور نور کا حکم ہے جو قیامت تک کے حال پر چل چکا ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ نورانی قلم 100 سال کی طولانی رکھتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون سے مراد دولت ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔ حسن اور قتادہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ایک بہت ہی غریب مرفوع حدیث میں بھی یہ مروی ہے جو ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ نے نون کو پیدا کیا اور وہ دوات ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ جو قیامت تک ہونے والا ہے، اعمال خواہ نیک ہوں خواہ بد، روزی خواہ حلال ہو خواہ حرام، پھر یہ بھی
کہ کون سی چیز دنیا میں کب جائے گی، کس قدر رہے گی، کیسے نکلے گی۔ پھر اللہ تعالی نے بندوں پر محافظ فرشتے مقرر کیے اور کتاب پر داروغے مقرر کیے۔ محافظ فرشتے ہر دن ان کے عمل خازن فرشتوں سے دریافت کر کے لکھ لیتے ہیں۔ جب رزق ختم ہو جاتا ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، اجل آ پہنچتی ہے، تو محافظ فرشتے داروغہ فرشتوں کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن کیا سامان ہے۔ وہ کہتے ہیں بس اس شخص کے لیے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ سن کر یہ فرشتے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس بیان کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا، تم تو عرب ہو، کیا تم نے قرآن میں محافظ فرشتوں کی بابت یہ نہیں پڑھا؟ آیت اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو اصل سے نقل کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو تھا لفظ نون کے متعلق بیان۔ اب قلم کی نسبت سنیے۔ بظاہر مراد یہاں عام قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے، جیسے اور جگہ فرمانے عالی شان ہے۔ آیت الذی علم بالقلم، یعنی اس اللہ نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ پس اس کی قسم کھا کر اس بات پر آگاہی کی جاتی ہے کہ مخلوق پر میری ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں لکھنا سکھایا، جس سے علوم تک ان کے رسائی ہو سکے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا، آیت نون والقلم وما یسطرون، یعنی اس چیز کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر یہ بھی مروی ہے کہ اس چیز کی جو جانتے ہیں۔ سدی فرماتے ہیں مراد اس سے فرشتوں کا لکھنا ہے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ قلم ہے جو قدرتی طور پر چلا اور تقدیریں لکھیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے، اور اس قول کی دلیل میں یہ جماعت وہ حدیثیں وارد کرتی ہے جو قلم کے ذکر میں مروی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر لکھا گیا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی تو بحمدللہ دیوانہ نہیں، جیسے کہ تیری قوم کے جاہل منکرین حق کہتے ہیں، بلکہ تیرے لیے اجر عظیم ہے اور ثواب بے پایاں ہے جو نہ ختم ہو، نہ ٹوٹے، نہ کٹے، کیونکہ تو نے حق رسالت ادا کر دیا ہے اور ہماری راہ میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ہم تجھے بے حساب بدلہ دیں گے، تو بہت بڑے خلق پر ہے، یعنی دین اسلام پر، اور بہترین ادب پر ہے۔ حضرت عائشہ سے اخلاق نبوی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتی ہیں کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ سعید فرماتے ہیں یعنی جیسے کہ قرآن میں ہے،
اور حدیث میں ہے کہ صدیقہ نے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل حضرت سعید بن ہشام نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا بس تو آپ کا خالق قرآن کریم تھا۔ مسلم میں یہ حدیث پوری ہے جسے ہم سورت مزمل کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بنو سواد کے ایک شخص نے حضرت عائشہ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے یہی فرما کر پھر آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پڑھی۔ اس نے کہا کوئی ایک آدھ واقعہ تو بیان کیجئے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سنو، ایک مرتبہ میں نے بھی آپ کے لیے کھانا پکایا اور حضرت حفصہ نے بھی۔ میں نے اپنی لونڈی سے کہا دیکھ اگر میرے کھانے سے پہلے حضرت حفصہ کے ہاں کا کھانا آ جائے تو برتن گرا دینا۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکھرے ہوئے کھانے کو سمیٹنے لگے اور فرمایا اس برتن کے بدلے ثابت برتن تم دو واللہ، اور کچھ ڈانٹا ڈپٹا نہیں۔ مسند احمد۔ مطلب اس حدیث کا جو کئی طریق سے مختلف الفاظ میں کئی کتابوں میں ہے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی جبلت اور پیدائش میں ہی اللہ نے پسندیدہ اخلاق، بہترین خصلتیں اور پاکیزہ عادتیں رکھی تھیں۔ دوسرے آپ کا عمل قرآن کریم پر ایسا تھا کہ گویا احکام قرآن کا مجسم عملی نمونہ ہے۔ ہر حکم کو بجا لانے اور ہر نہیں سے رک جانے میں آپ کی حالت یہ تھی کہ گویا قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی عادتوں اور آپ کے کریمانہ اخلاق کا بیان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن کسی دن آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کسی کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کر گزروں تو بھی ڈانٹ ڈپٹ تو کجا، اتنا بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوش خلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ تو ریشم ہے نہ کوئی اور چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ سے زیادہ خوشبو والی چیز میں نے تو کوئی نہیں سونگھی، نہ مشک اور نہ عطر۔ بخاری و مسلم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت برا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے۔ آپ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ آپ پست قامت تھے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ سے روایات ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کسی اور کو۔ ہاں، اللہ کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے۔ جب کبھی دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسے پسند کرتے جو زیادہ آسان ہوتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ گناہ ہو تو آپ اس سے بہت دور ہو جاتے۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی اللہ کی حرمتوں کو توڑتا ہو تو آپ اللہ کے احکام جاری کرنے کے لیے ضرور انتقام لیتے۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین عادتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے مخالف اور منکر ابھی ابھی جان لیں گے کہ دراصل بہکا ہوا اور گمراہ کون تھا، جیسے اور جگہ ہے آیت سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، انہیں بھی کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون تھا، جیسے اور جگہ ہے آیت وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں، ایک کھلی گمراہی پر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی یہ حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی۔ آپ سے مروی ہے کہ مفتون مجنون کو کہتے ہیں، مجاہد وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں، یعنی کون شیطان سے نزدیک تر ہے۔ مفتون کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو حق سے بہک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ ایکم پر با کو اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ دلالت ہو جائے کہ آیت فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ میں تضمین فعل ہے، تو تقریری عبارت کو ملا کر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ تو بھی اور وہ بھی عن قریب جان لیں گے، اور تو بھی اور وہ سب بھی بہت جلدی مفتون کی خبر دے دیں گے۔ واللہ اعلم، پھر فرمایا کہ تم میں سے بہکنے والے اور راہ راست والے سب اللہ پر ظاہر ہیں، اسے خوب معلوم ہے کہ راہ راست سے کس کا قدم پھسل گیا ہے۔ فلا تطع المكذبين تو جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ ودوا لو تدهن فيدهنون یہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔ هماز مشاء بنمیم تامیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا۔
مناع للخير معتد أثيم مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار، عتل بعد ذلك زنين سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، أن كان ذا مال وبنين سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، سنسمه على الخرطوم ہم قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، فلا تطیع المکذبین، زیادہ قسمیں کھانے والے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نعمتیں ہم نے تجھے دیں، جو صراط مستقیم اور خلق عظیم ہم نے تجھے عطا فرمایا، اب تجھے چاہیے کہ ہماری نہ ماننے والوں کی تو نہ مان، ان کی تو عین خوشی ہے کہ آپ ذرا بھی نرم پڑیں تو یہ کھل کھیلیں، اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودان باطل کی طرف کچھ تو رخ کریں، حق سے ذرا سا تو ادھر ادھر ہو جائیں۔ پھر فرماتا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والے کمینے شخص کی بھی نہ مان، چونکہ جھوٹے شخص کو اپنی ذلت اور کذب بیانی کے ظاہر ہو جانے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر دوسرے کو اپنا یقین دلانا چاہتا ہے، لگاتار قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے اور اللہ کے ناموں کو بے موقع استعمال کرتا پھرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مہین سے مراد کاذب ہے، مجاہد کہتے ہیں ضعیف دل والا، حسن کہتے ہیں حلاف مکابرہ کرنے والا، اور مہین ضعیف حماز غیب کرنے والا، چغل خور جو ادھر کی ادھر لگائے اور ادھر کی ادھر تاکہ فساد ہو جائے، طبیعتوں میں نفرت اور دل میں دشمنی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں 2 قبریں آ گئیں، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر پر نہیں، ایک تو پیشاب کرنے میں پردے کا خیال نہ رکھتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ بخاری و مسلم فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ مسند دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی تھی جب آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بھلا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، اور سن لو سب سے بدتر شخص وہ ہے جو چغل خور ہو، دوستوں میں فساد ڈلوانے والا ہو، پاک صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہو۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔ پھر ان بد لوگوں کے ناپاک خصائل بیان ہو رہے ہیں
کہ بھلائیوں سے باز رہنے والا اور باز رکھنے والا ہے، حلال چیزوں اور حلال کاموں سے ہٹ کر حرام خوری اور حرام کاری کرتا ہے، گناہگار، بد کردار، محرمات کو استعمال کرنے والا، بدخو، بدگو جمع کرنے والا اور نہ دینے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ گرے پڑے عاجز و ضعیف ہیں جو اللہ کے ہاں اس بلند مرتبہ پر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ پوری کر دے، اور جہنمی لوگ سرکش، متکبر اور خود بین ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے، جمع کرنے والے اور نہ دینے والے بدگو اور سخت خلق۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آیت قتل زنیم کون ہے؟ فرمایا، بد خلق، خوب کھانے پینے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا پیٹو آدمی۔ لیکن اس روایت کو اکثر راویوں نے مرسل بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اس نالائق شخص پر آسمان روتا ہے جسے اللہ نے تندرستی دی، پیٹ بھر کھانے کو دیا، مال و جاہ بھی عطا فرمائی، پھر بھی لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ حدیث بھی دو مرسل طریقوں سے مروی ہے۔ غرض عتل کہتے ہیں جس کا بدن صحیح ہو، طاقتور ہو اور خوب کھانے پینے والا زوردار شخص ہو۔ زنیم سے مراد بدنام ہے جو برائی میں مشہور ہو۔ لغت عرب میں زنیم اسے کہتے ہیں جو کسی قوم میں سمجھا جاتا ہو لیکن دراصل اس کا نہ ہو۔ عرب شاعروں نے اسے اسی معنی میں باندھا ہے، یعنی جس کا نسب صحیح نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ مراد اس سے اخنس بن شریک ثقفی ہے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا، اور بعض کہتے ہیں یہ اسود بن عبد یغوث زہری ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں ولد الزنا مراد ہے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جس طرح ایک بکری جو تمام بکریوں میں سے الگ تھلگ اپنا چرا ہوا کان اپنی گردن پر لٹکائے ہوئے ہو تو یہ یک نگاہ پہچان لی جاتی ہے، اسی طرح کافر مومنوں میں پہچان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن خلاصہ سب کا صرف اسی قدر ہے کہ زنیم وہ شخص ہے جو برائی سے مشہور ہو، اور عموماً ایسے لوگ ادھر ادھر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جن کا صحیح نسب کا اور حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسوں پر شیطان کا غلبہ بہت زیادہ رہا کرتا ہے، جیسے حدیث میں ہے زنا کی اولاد جنت میں نہیں جائے گی، اور روایت میں ہے کہ زنا کی اولاد 3 برے لوگوں کی برائی کا مجموعہ ہے، اگر وہ بھی اپنے ماں باپ کے سے کام کرے۔ پھر فرمایا اس کی ان شرارتوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ مالدار اور بیٹوں کا باپ بن گیا ہے،
ہماری اس نعمت کا گن گانا تو کہاں ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور توہین کر کے کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، آیت، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دے اور اسے جسے میں نے یکتا پیدا کیا ہے اور بہت سا مال دیا ہے اور حاضر باش لڑکے دیے ہیں اور بھی بہت کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی طمع ہے کہ میں اسے اور دوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے، میں اسے عن قریب بدترین مصیبت میں ڈالوں گا۔ اس نے غور و فکر کے اندازہ لگایا، یہ تباہ ہو، کتنی بری تجویز اس نے سوچی، میں پھر کہتا ہوں یہ برباد ہو۔ اس نے کیسی بری تجویز کی، اس نے پھر نظر ڈالی اور ترش رو ہو کر منہ بنا دیا، پھر منہ پھیر کر اینٹھنے لگا اور کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ تو پرانا نقل کیا ہوا جادو ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ اس کی اس بات پر میں بھی اسے سقر میں ڈالوں گا۔ تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے نہ چھوڑے، بدن پر لپیٹ جاتی ہے، اس پر 29 فرشتے متعین ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اس کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے، یعنی اسے ہم اس قدر رسوا کریں گے کہ اس کی برائی کسی پر پوشیدہ نہ رہے، ہر ایک اسے جان پہچان لے، جیسے نشاندار ناک والے کو بیک نگاہ ہزاروں لوگوں میں پہچان لیتے ہیں اور جو داغ چھپائے نہ چھپ سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدر والے دن اس کی ناک پر تلوار لگے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن جہنم کی مہر لگے گی، یعنی منہ کالا کر دیا جائے گا، تو ناک سے مراد پورا چہرہ ہوا۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے ان تمام اقوال کو وارد کر کے فرمایا ہے کہ ان سب میں تطبیق اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ کل امور اس میں جمع ہو جائیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، دنیا میں رسوا ہو، سچ مچ ناک پر نشان لگے، آخرت میں بھی نشاندار مجرم بنے، فی الواقع یہ بہت درست ہے۔ ابن ابی حاتم میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بندہ ہزارہا برس تک اللہ کے ہاں مومن لکھا رہتا ہے، لیکن مرتا اس حالت میں ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے ہاں کافر ہزارہا سال تک لکھا رہتا ہے، پھر مرتے وقت اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص عیب گوئی اور چغل خوری کی حالت میں مرے، جو لوگوں کو بدنام کرنے والا ہو، قیامت کے دن اس کی ناک پر دونوں ہونٹوں کی طرف سے نشان لگا دیا جائے، جو اس مجرم کی علامت بن جائے گا۔ إنا
بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ہم لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے ولا يستثنون اور انشاءاللہ نہ کہا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی فأصبحت كالصريم تو ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی فتنادوا مصبحين صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو فانطلقوا وهم يتخافتون وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے وغدوا على حرد قادرين کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں فلما رأوها قالوا إنا لضالون جاگ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں بل نحن محرومون نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تب کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین سیاہ رات اور کٹی ہوئی کھیتی یہاں ان کافروں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے مثال بیان ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ باغ والے تھے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کے عذابوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا یہی حالت ان کافروں کی ہے کہ اللہ کی نعمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی ناشکری یعنی انکار نے انہیں بھی اللہ کی ناراضگی کا مستحق کر دیا ہے تو فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بھی آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جس باغ میں طرح طرح کے پھل میوے وغیرہ تھے ان لوگوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ صبح سے پہلے ہی پہلے
رات کے وقت پھل اتار لیں گے تاکہ فقیروں، مسکینوں اور سائلوں کو پتہ نہ چلے جو وہ آ کھڑے ہوں اور ہمیں ان کو بھی دینا پڑے، بلکہ کل پھل اور میوے خود ہی لے آئیں گے۔ اپنی اس تدبیر کی کامیابی پر انہیں غرور تھا اور اس خوشی میں پھولے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول گئے۔ انشاءاللہ تک کسی کی زبان سے نہ نکلا، اس لیے ان کی یہ قسم پوری نہ ہوئی۔ رات ہی رات میں ان کے پہنچنے سے پہلے آسمانی آفت نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ایسا ہو گیا جیسے سیاہ رات اور کٹی ہوئی کھیتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو آیتوں کی تلاوت کی کہ یہ لوگ بسبب اپنے گناہ کے اپنے باغ کے پھل اور اس کی پیداوار سے بے نصیب ہو گئے۔ ابن ابی حاتم صبح کے وقت یہ آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اگر پھل اتارنے کا ارادہ ہے تو اب دیر نہ لگاؤ، سویرے ہی چل پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ باغ انگور کا تھا۔ اب یہ چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے تاکہ کوئی سن نہ لے اور غریب غربا کو پتہ نہ لگ جائے، چونکہ ان کی سرگوشیاں اس اللہ سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں جو دلی ارادوں سے بھی پوری طرح واقف رہتا ہے۔ وہ بیان فرماتا ہے کہ ان کی وہ خفیہ باتیں یہ تھیں کہ دیکھو، ہوشیار رہو، کوئی مسکین بھنک پا کر کہیں آج آ نہ جائے، ہرگز کسی فقیر کو باغ میں گھسنے ہی نہ دینا۔ اب قوت و شدت کے ساتھ پختہ ارادے اور غریبوں پر غصے کے ساتھ اپنے باغ کو چلے۔ سدی فرماتے ہیں، حرد ان کی بستی کا نام تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ یہ جانتے تھے، کہا اب ہم پھلوں پر قابض ہیں، ابھی اتار کر سب لے آئیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا ہرا بھرا باغ، میووں سے لدے ہوئے درخت اور پکے ہوئے پھل سب غارت اور برباد ہو چکے ہیں۔ سارے باغ میں آندھی پھر گئی ہے اور کل باغ میووں سمیت جل کر کوئلہ ہو گیا ہے، کوئی پھل نصف دام کا بھی نہیں رہا۔ ساری تر و تازگی پسماردگی سے بدل گئی ہے، باغ سارا کا سارا جل کر راکھ ہو گیا ہے، درختوں کے کالے کالے ڈراونے ٹنڈ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو سمجھے کہ ہم راہ بھول گئے، کسی اور باغ میں چلے آئے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر بغور دیکھنے سے جب یقین ہو گیا کہ باغ تو یہ ہمارا ہی ہے، تب سمجھ گئے
اور کہنے لگے ہے تو یہی، لیکن ہم بدقسمت ہیں، ہمارے نصیب میں ہی اس کا پھل اور فائدہ نہیں۔ ان سب میں جو عدل و انصاف والا اور بھلائی اور بہتری والا تھا وہ بول پڑا کہ دیکھو، میں تو پہلے ہی تم سے کہتا تھا کہ تم انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے۔ سدی فرماتے ہیں ان کے زمانہ میں سبحان اللہ کہنا بھی انشاءاللہ کہنے کے قائم مقام تھا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس کے معنی ہی انشاءاللہ کہنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بہتر شخص نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کیوں اللہ کی پاکیزگی اور اس کی حمد و ثنا نہیں کرتے۔ یہ سن کر اب وہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اطاعت بجا لائے جبکہ عذاب پہنچ چکا، اب اپنی تقصیر کو مانا جب سزا دے دی گئی، اب تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے بہت ہی برا کیا کہ ہم مسکینوں کا حق مارنا چاہا اور اللہ کی فرما برداری سے رک گئے۔ پھر سب نے کہا کہ کوئی شک نہیں، ہماری سرکشی حد سے بڑھ گئی، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ پھر کہتے ہیں شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، یعنی دنیا میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت کے خیال سے انہوں نے یہ کہا ہو، واللہ اعلم۔ بعض سلف کا قول ہے کہ یہ واقعہ اہل یمن کا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ لوگ فروان کے رہنے والے تھے جو صنعاء سے 6 میل کے فاصلہ پر ایک بستی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل حبشہ تھے، مذہباً اہل کتاب تھے۔ یہ باغ انہیں ان کے باپ کے ورثے میں ملا تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچ نکال کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ کر باقی نفع اللہ کے نام صدقہ کر دیتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا جو اتنی بڑی رقم ہر سال ادھر ادھر دے دیتا تھا، ہم ان فقیروں کو اگر نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھالیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں۔ یہ ارادہ انہوں نے پختہ کر لیا تو ان پر وہ عذاب آیا جس نے اصل مال بھی تباہ کر دیا اور بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ پھر فرماتا ہے جو شخص بھی اللہ کے حکموں کے خلاف کرے اور اللہ کی نعمتوں میں بخل کرے اور مسکینوں محتاجوں کا حق ادا نہ کرے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، اس پر اسی طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور یہ تو دنیوی عذاب ہیں، آخرت کے عذاب تو ابھی باقی ہیں جو سخت تر اور بدتر ہیں۔ بے حقیقی ایک حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ نے رات کے وقت کھیتی کاٹنے اور باغ کے پھل اتارنے سے منع فرما دیا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہمارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔ انا للمتقین عند ربہم جنات النعیم، گناہگار اور نیکوکار دونوں کی جزا کا مختلف ہونا لازم ہے۔ اوپر چونکہ دنیوی جنت والوں کا حال بیان ہوا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کے خلاف کرنے سے ان پر جو بلا اور آفت آئی اس کا ذکر ہوا تھا، اس لیے اب ان متقی پرہیزگار لوگوں کا حال ذکر کیا گیا جنہیں آخرت میں جنتیں ملیں گی، جن کی نعمتیں نہ فنا ہوں گی، نہ گھٹیں، نہ ختم ہوں، نہ سڑیں، نہ گلیں۔ پھر فرماتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور گناہگار جزا میں یکساں ہو جائیں؟ قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح یہ چاہتے ہو؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی ایسی کتاب ہے جو خود تمہیں بھی محفوظ ہو اور گزشتہ لوگوں کے ہاتھوں تم پچھلوں تک پہنچتی ہو، اور اس میں وہی ہو جو تمہاری چاہت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی مضبوط وعدہ اور عہد تم سے ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہی ہوگا، اور تمہاری بے جا اور غلط خواہشیں پوری ہو کر ہی رہیں گی۔ ان سے ذرا پوچھو تو کہ اس بات کا کون ضامن ہے اور کس کے ذمہ یہ کفالت ہے؟ نہ صحیح تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں انہی کو اپنی سچائی کے ثبوت میں پیش کرو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔ فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. یا کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. سجدہ اس وقت منافقوں کے بس میں نہیں ہوگا. اوپر چونکہ بیان ہوا تھا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ یہ جنتیں انہیں کب ملیں گی. تو فرمایا کہ اس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن، جو دن بڑی ہولناکیوں والا، زلزلوں والا، امتحان والا اور آزمائش والا اور بڑے بڑے اہم امور کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا. صحیح بخاری شریف میں اس جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، پس ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سجدے میں گر پڑے گی. ہاں، دنیا میں جو لوگ دکھاوے سناوے کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر تختہ کی طرف ہو جائے گی، یعنی ان سے سجدے کے لیے جھکانا جائے گا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. کئی سندوں سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ مروی ہے اور یہ حدیث مطول ہے اور مشہور ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ دن تکلیف، دکھ، درد اور شدت کا دن ہے. ابن جریر اسے دوسری سند سے شک کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ ابن مسعود یا ابن عباس سے آیت یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون کی تفسیر میں بہت بڑا عظیم الشان امر مروی ہے، جیسے شاعر کا قول ہے. یہاں بھی لڑائی کی عظمت اور بڑائی بیان کی گئی ہے. مجاہد سے بھی یہی مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن کی یہ گھڑی بہت سخت ہوگی. آپ فرماتے ہیں یہ امر بہت سخت، بڑی گھبراہٹ والا اور ہولناک ہے. آپ فرماتے ہیں جس وقت امر کھول دیا جائے گا اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور یہ کھلنا آخرت کا آ جاتا ہے اور اس سے کام کا کھل جانا ہے. یہ سب روایتیں ابن جریر میں ہیں. اس کے بعد یہ حدیث ابو یعلا میں بھی ہے اور اس کی اسناد میں ایک مبہم راوی ہے. واللہ اعلم. یاد رہے
کہ صحیح تفسیر وہی ہے جو بخاری مسلم کے حوالے سے اوپر مرفوع حدیث میں گزری ہے کہ اللہ عز و جل اپنی پنڈلی کھولے گا۔ دوسری حدیث بھی مطلب کے لحاظ سے ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ خود نور اور اقوال بھی اس طرح ٹھیک ہیں کہ اللہ عالم کی پنڈلی بھی ظاہر ہوگی اور ساتھ ہی وہ ہولناکیاں اور شدتیں بھی ہوں گی۔ واللہ اعلم۔ پھر فرمایا جس دن ان لوگوں کی آنکھیں اوپر کو نہ اٹھیں گی اور ذلیل و پست ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑے سرکش اور کبر و غرور والے تھے۔ صحت اور سلامتی کی حالت میں دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو رک جاتے تھے، جس کی سزا یہ ملی کہ آج سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، پہلے کر سکتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی کی تجلی دیکھ کر مومن سب سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کافر و منافق سجدہ نہ کر سکیں گے، کمر تختہ ہو جائے گی، جھکے گی ہی نہیں بلکہ پیٹھ کے بل چت گر پڑیں گے۔ یہاں بھی ان کی حالت مومنوں کے خلاف تھی، وہاں بھی خلاف ہی رہے گی۔ پھر فرمایا مجھے اور میری اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلانے والوں کو تو چھوڑ دے، اس میں بڑی وعید ہے اور سخت ڈانٹ ہے کہ تو ٹھہر جا، میں آپ ان سے نپٹ لوں گا۔ دیکھ تو صحیح کہ کس طرح بتدریج انہیں پکڑتا ہوں، یہ اپنی سرکشی اور غرور میں پڑتے جائیں گے، میری ڈھیل کے راز کو نہ سمجھیں گے، اور پھر ایک دم یہ پاپ کا گھڑا پھوٹے گا اور میں اچانک انہیں پکڑ لوں گا، میں انہیں بڑھاتا رہوں گا، یہ بدمست ہوتے چلے جائیں گے، وہ اسے کرامت سمجھیں گے، حالانکہ وہ اہانت ہوگی۔ جیسے اور جگہ ہے آیت اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یعنی کیا ان کا گمان ہے کہ مال و اولاد کا بڑھنا ان کے لیے ہماری جانب سے کسی بھلائی کی بنا پر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بے شعور ہیں۔ اور جگہ فرمایا آیت فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب یہ ہمارے وعظ و پند کو بھلا چکے تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ انہیں جو دیا گیا اس پر اترانے لگے، تو ہم نے انہیں ناگہانی پکڑ لیا اور ان کی امیدیں منقطع ہو گئیں۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے میں انہیں ڈھیل دوں گا، بڑھاؤں گا اور اونچا کروں گا، یہ میرا داؤ ہے، اور میری تدبیر میرے مخالفوں اور میرے نافرمانوں کے ساتھ بہت بڑی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے
پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یعنی اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب کہ وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ پھر فرمایا تو کچھ ان سے اجرت اور بدلہ تو مانگتا ہی نہیں جو ان پر بھاری پڑتا ہو، جس تاوان سے یہ جھکے جاتے ہوں، نہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں۔ ان دونوں جملوں کی تفسیر سورۃ والطور میں گزر چکی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں اللہ عز و جل کی طرف بغیر اجرت اور بغیر مال طلبی کے اور بغیر بدلے کی چاہت کے بلا رہے ہیں۔ آپ کی غرض سوائے ثواب حاصل کرنے کے اور کوئی نہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ صرف اپنی جہالت اور کفر اور سرکشی کی وجہ سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور پھر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم۔ مصائب سے نجات دلانے والی دعا، نظر، فعل اور شگون۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قوم کی ایذا پر اور ان کے جھٹلانے پر صبر و ضبط کرو۔ عن قریب اللہ تعالی کا فیصلہ ہونے والا ہے، انجام کار آپ کا اور آپ کے ماتحتوں کا ہی غلبہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو تم مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہونا۔ اس سے مراد حضرت یونس بن متی علیہ السلام ہیں، جبکہ وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جو ہوا سو ہوا، یعنی آپ کا جہاز میں سوار ہونا، مچھلی کا آپ کو نگل جانا اور سمندر کی تہہ میں بیٹھ جانا اور ان تہہ بتہ اندھیروں میں اس قدر نیچے
آپ کا آسمان کو اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سننا اور خود آپ کا بھی پکارنا۔ اور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، پھر آپ کی دعا کا قبول ہونا، اس غم سے نجات پانا وغیرہ، جس واقعہ کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے، جس کے بیان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم اسی طرح ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ یہاں بھی فرمان ہے کہ جب اس نے غم اور دکھ کی حالت میں ہمیں پکارا، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہی یہ کلمہ عرش پر پہنچا۔ فرشتوں نے کہا یا رب، اس کمزور غیر معروف شخص کی آواز تو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے کی سنی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا نہیں۔ جناب باری نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، پھر تو تیرا یہ بندہ وہ ہے جس کے اعمال صالحہ روز آسمانوں پر چڑھتے رہے، جس کی دعائیں ہر وقت قبولیت کا درجہ پاتی رہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا سچ ہے۔ فرشتوں نے کہا پھر اے ارحم الراحمین، ان کی آسانیوں کے وقت کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں اس سختی سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ فرمانے باری ہوا کہ اے مچھلی تو انہیں اگل دے، اور مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کر اگل دیا۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے اسے پھر برگزیدہ بنا لیا اور نیک کاروں میں کر دیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حضرت یونس بن متی سے افضل بتائے۔ بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بغض و حسد کی وجہ سے یہ کفار تو اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر تجھے پھسلا دینا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے حمایت اور بچاؤ نہ ہوتا تو یقیناً یہ ایسا کر گزرتے۔ اس آیت میں دلیل ہے اس امر پر کہ نظر کا لگنا اور اس کی تاثیر کا اللہ کے حکم سے ہونا حق ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بھی ہے جو کئی سندوں سے مروی ہے۔ ابو داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دم جھاڑا صرف نظر کا اور زہریلے جانوروں کا اور نہ تھمنے والے خون کا ہے۔ بعض سندوں میں نظر کا لفظ نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ایک قصہ کے ساتھ موقوفاً مروی ہے۔ بخاری شریف اور ترمذی میں بھی ہے
ایک غریب حدیث ابو یعلا میں ہے کہ نظر میں کچھ بھی حق نہیں، سب سے سچا شگون فال ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے غریب کہتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ کوئی ڈر، خوف، علو اور نظر نہیں، اور نیک فالی سب سے زیادہ سچا فال ہے۔ اور روایات میں ہے کہ نظر حق ہے، نظر حق ہے، وہ بلندی والے کو بھی اتار دیتی ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم میں ہے، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کر جاتی۔ جب تم سے غسل کرایا جائے تو غسل کر لیا کرو۔ عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین ان الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیتے، دعا، یعنی تم دونوں کو اللہ تعالی کے بھرپور کلمات کی پناہ میں سونپتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر ایک لگ جانے والی نظر سے۔ اور فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن میں اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ کہنے لگے، میں نے تو آج تک ایسا بدن کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا، بس ذرا سی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خبر لیجئے، یہ تو بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کسی پر تمہارا شک بھی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، عامر بن ربیعہ پر۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ اسے بہت اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر پانی منگوا کر عامر سے فرمایا، تم وضو کرو، منہ اور کوہنیوں تک، ہاتھ اور گھٹنے اور تہبند کے اندر کا حصہ جسم دھو ڈالو۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، برتن کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اوندھا دو۔ نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورت معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، مسند وغیرہ میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دعا،
بسم اللہ ارقیکا من کلی شیء یوزیکا من شر کلی نفس وعینی واللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ بعض روایات میں کچھ الفاظ کا ہیر پھیر بھی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ یقیناً نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ مسند کی ایک حدیث میں اس کے بعد یوں بھی ہے کہ اس کا سبب شیطان ہے اور ابن آدم کا حسد ہے۔ مسند کی اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شگون 3 چیزوں میں ہے، گھر، گھوڑ اور عورت؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، پھر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کہوں گا جو آپ نے نہیں فرمایا۔ ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، سب سے سچا شگون نیک فالی ہے اور نظر کا لگنا حق ہے۔ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جعفر کے بچوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے، تو کیا میں کچھ دم کرا لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر جانے والی ہوتی تو وہ نظر تھی۔ حضرت عائشہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر بد سے دم کرنے کا حکم مروی ہے۔ ابن ماجہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نظر لگانے والے کو حکم کیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، اور جس کو نظر لگی ہے اسے اس پانی سے غسل کرایا جاتا تھا۔ احمد اور حدیث میں ہے، نہیں ہے الو اور نظر حق ہے اور سب سے سچا شگون فال ہے۔ مسند احمد میں بھی حضرت سہل اور حضرت عامر والا قصہ جو اوپر بیان ہوا قدر تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بزرگ غسل کے ارادے سے چلے اور حضرت عامر پانی میں غسل کے لیے اترے، اور ان کا بدن دیکھ کر حضرت سہل کی نظر لگ گئی اور وہ وہیں پانی میں خرخراہٹ کرنے لگے۔ میں نے 3 مرتبہ آوازیں دیں لیکن جواب نہ ملا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا۔ آپ خود تشریف لائے اور تھوڑے سے پانی میں کھچ کھچ کرتے ہوئے تہبند اونچا اٹھائے ہوئے وہاں تک پہنچے اور ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی، یعنی اے اللہ تو اس سے اس کی گرمی اور سردی اور تکلیف دور کر دے۔ مسند بزار میں ہے کہ میری امت کی قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر سے ہوگی۔ فرماتے ہیں نظر حق ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکی اسی میں ہے۔
ایک اور صحیح سند سے بھی یہ روایت مروی ہے، فرمان رسالت ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور نہ علو کی وجہ سے بربادی کا یقین کر لینا کوئی واقعیت رکھتا ہے اور نہ حسد کوئی چیز ہے۔ ہاں، نظر سچ ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت غم زدہ تھے۔ جب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہو، یعنی اے اللہ، اے بہت بڑی بادشاہی والے، اے زبردست قدیم احسانوں والے، اے بزرگ تر چہرے والے، اے پورے کلموں والے، اور اے دعاؤں کی قبولیت کا درجہ دینے والے، تو حسن اور حسین کو تمام جنات کی ہواؤں سے اور تمام انسان کی آنکھوں سے اپنی پناہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کھیلنے کودنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جہاں یہ کافر اپنی حقارت بھری نظریں آپ پر ڈالتے ہیں، وہاں اپنی طعنہ آمیز زبان بھی آپ پر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن لانے میں مجنون ہیں۔ اللہ تعالی ان کے جواب میں فرماتا ہے قرآن تو اللہ ان کی طرف سے تمام عالم کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ نون کی تفسیر ختم ہوئی۔